معزز ناظرین و سامعین، دوستوں اور ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے سوالات کی روشنی میں ہم ایک تنقیدی میدان کے اندر ایک منفرد ٹاپک پر بات کریں گے، جو کہ روزمرہ زندگی کے اندر اس کی عام ضرورت بھی ہوتی ہے، مگر اس کی اہمیت سے ہم ناواقف بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے سوالات کی روشنی میں تنقیدی میدان میں ہم آج دو لفظوں کے پس منظر کو دیکھیں گے، جو سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے اعتبار سے ہے۔ تنقیدی میدان میں اس کا جو کردار وہ نہایت ہی عام اور جاندار بھی ہے، اور اکثر طلباء کا شکوہ کہ اس کے بارے میں سمجھ وہ نہیں آتی۔ تو آج اس حوالے سے ہم ان کو جاننے کی کوشش وہ کریں گے۔ یہ دو لفظ ہیں جو لفظ کی ادائیگی اور اس کے پس منظر میں جو محرکات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے دریدہ کا جو نظریہ پڑھا تھا رد تشکیل کے حوالے سے، ہم اس کو بھی دیکھیں تو اس کے اعتبار سے اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی کسی بھی لفظ اور اس کے پس منظر میں ایک تصور موجود ہوتا ہے جو اس لفظ کو ادا کرنے والے کے تعلق کے مابین اپنی مثال وہ آپ ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی لفظ اپنے معنی کے لحاظ سے ایک وقت میں مکمل وہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسانی ذہن میں وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ معنی وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہی دریدہ کا نظریہ رد تشکیل بھی تھا، اور ان کا تعلق بھی بنیادی دیکھے تو سگنیفائر اور سگنیفائڈ سے بھی ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم سگنیفائر اور سگنیفائڈ ان دونوں لفظوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے مختصر طور پر سادہ لفظوں کے اندر جانیں گے کہ سگنیفائر یہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی جو لفظ لکھا جاتا ہے، جو لفظ بولا جاتا ہے، وہ سگنیفائر کے معنوں میں سمجھا جاتا ہے۔ سگنیفائر کا جو متبادل معنی نما ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھیں تو لفظ جگنو ہے، شیر ہے، چاند ہے یا سمندر ہے۔ جب ہم ان لفظوں کی ادائیگی کرتے ہیں، ان لفظوں کو بولتے ہیں، تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ معنی نما بولے جاتے ہیں، یہ سگنیفائر کے معنوں میں آتے ہیں۔ اب آتے ہیں متبادل اس کے جو دوسری چیز سگنیفائڈ ہے۔ یعنی ایک تو ہم نے چیز سیکھ لی، جو لفظ بولا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے وہ سگنیفائر ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو لفظ ادا کرنے کی عوض ہمارے ذہنوں میں تصور ہوتا ہے، یعنی ذہنی خیال۔ یعنی وہ تصور جو کسی لفظ کو لکھنے یا بولنے کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں یا دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، وہ سگنیفائڈ کہلاتا ہے۔ اب اس کی مثال ہم لیتے ہیں سادہ لفظوں کے اندر، کہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا جگنو لفظ ہے، شیر ایک لفظ ہے، چاند ایک لفظ ہے، سمندر ایک لفظ ہے، جس کو ہم نے سگنیفائر کے اعتبار سے جانا۔ لیکن جب یہ لفظ بولے جاتے تو اس کے پس منظر میں ایک خیال ہوتا ہے، تو وہ خیال وہ سگنیفائڈ کے معنوں میں آئے گا۔ ہم نے لفظ شیر کی مثال لی، جب شیر لفظ لکھا جاتا وہ سگنیفائر ہے، لیکن شیر لفظ لکھتے وقت یا بولتے وقت اس کی بہادری، اس کی دلیری، جنگل کا بادشاہ اور اس کا شکار کرنا، یہ سارے محرکات ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا لفظ شیر سگنیفائر ہے، اور اس کے متبادل اس کی بہادری، اس کی دلیری، اس کا جنگل کا بادشاہ اور اس کا شکار کرنا، یہ سگنیفائڈ کے معنوں میں یہ آئے گا۔ اس کی دوسری مثال ہم لیتے ہیں مزید سمندر کی۔ یعنی سمندر لفظ جب لکھا جاتا ہے یہ سگنیفائر ہے۔ سمندر جب لفظ لکھا جاتا ہے، جب بولا جاتا ہے تو بولتے وقت اس کی گہرائی، اس کی لہریں، اس کے اندر جو ہوا ہوتی ہے اور دیگر تمام جو چھپے محرکات ہوتے ہیں وہ سگنیفائڈ کے معنوں میں وہ آئیں گے۔ تیسری اور اہم مثال لیں گے لفظ جگنو کی۔ جگنو لفظ جب ہم بولتے ہیں یا لکھتے ہیں یہ سگنیفائر کے معنوں میں آئے گا، لیکن جب یہ لفظ بولا جاتا ہے یا ادا کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں جگنو کی روشنی، اندھیرے میں اس کا جگمگ کرنا، اندھیرے میں اس کا اڑنا
اور حرکت کرنا، یہ سارے ہمارے ذہنی حرکات میں اس کا تصور چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو حرکات و سکنات ذہن میں چل رہی ہوتی ہے تصور کے معنی میں، تو یہ سگنیفائڈ کے معنی میں آئے گا۔ چوتھی مثال ہم لیتے ہیں چاند کی۔ چاند جب لفظ ادا کرتے وہ سگنیفائر کے معنوں میں آئے گا، لیکن اس کے پس منظر میں جب یہ لفظ لکھا تو ہمارے ذہن میں چند محرکات چل رہے تھے، یعنی اس کی روشنی، اس کا آسمان پر چمکنا، اس کی خوبصورتی اور آسمان کی جو بلندی ہے، یہ سارے جو تصورات ہیں یہ سگنیفائڈ کے معنوں میں آئیں گے۔ یعنی عام لفظوں میں یہ کہہ لیں یا کہہ سکتے ہیں کہ جو لفظ ہم بولتے ہیں وہ سگنیفائر ہے، اور جو اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں وہ سگنیفائڈ کے معنی میں آتا ہے۔ پانچویں اور آخری مثال ہم جدید تقاضے کے مطابق لیں گے اور آج کے موضوع کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ہمارے موجودہ سیاسی حالات میں دیکھیں تو جب بھی مسلم لیگ نون کا نام لکھا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، تو یہ سگنیفائر کے معنوں میں آئے گا، لیکن اس کے پس منظر میں کچھ تصورات یا محرکات بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، مہنگائی ہے، فراڈ ہے، یا اس طرح کے باقی ساری چیزیں ہیں، منفی تاثرات، وہ سگنیفائڈ کے معنوں میں یہ آئیں گے۔ آج معزز طلباء طالبات، ہم نے آپ لوگوں کے سوالات کی روشنی میں مل کر ان دونوں لفظوں کے پس منظر کو جانا اور پہچانا ہے۔ کوئی سوال، کوئی پوائنٹ جو سمجھ نہ آئی ہو سوال کیجیے گا، اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔